الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں اطمینان قلوب یعنی دلوں کے اطمینان کا علاج ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے دل غیر مطمئن ہے اور آج کے دور میں دلوں کے اندر اطمینان ہے ہی نہیں، نہ گھروں میں سکون ہے، نہ دلوں میں سکون ہے، نہ کاروبار میں سکون ہے، ہر طرف بے سکونی ہی بے سکونی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے دل جو ہے حب الدنیا راس کل عطایت، اس دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور جب دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک جگہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، تو دل میں بھی بہت ساری محبتیں نہیں جمع ہو سکتی، یعنی اللہ کی بھی محبت اور غیر اللہ کی بھی محبت. جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اور جہاں غیر اللہ کی محبت ہوگی پھر وہاں اللہ کی محبت نہیں ہوگی. ذرا ہم سوچیں تو سوالات میں جا کر خود اپنے اوپر زور دے کر سوچیں کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے؟ چھوٹی سی ایک بات ہے، ہر بندہ سوچ سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کریم کی محبت ہے. اور اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر ہماری زندگی اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے تحت ہو. بات سمجھ آئی کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ ہی کی محبت ہوگی، غیر اللہ کا نہ خوف ہوگا نہ فکر ہوگا. پھر تو بے نیاز ہے، اسے کیا ڈر ہے کہ زمانہ کیا کہتا ہے، اسے تو یہ فکر ہے کہ یہ دیوانہ کیا کہتا ہے. وہ دنیا کی فکر سے بے نیاز ہے کہ دنیا والے مجھے کیا کہتے ہیں، اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. اور سوچتا بھی کیوں کہ اس کی سوچ میں فقط اتنی بات ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے. اور یہ عشق خدا جو ہے، یہ عشق مصطفیٰ جو ہے، یہ جس کے دل میں لگ جاتا ہے اسے اڑا کے اونچا کر دیتا ہے.
اور یہ جو ذکر اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، انہیں دنیا بھولتی نہیں ہے، یہ دنیا کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ساروں کو دنیا بھول جاتی ہے، لیکن اللہ کے یاد کرنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری فکر کرو، میں تمہاری فکر کروں گا، تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اور جنہوں نے اپنے دلوں میں پھر اللہ کی یاد کو بسا لیا، اللہ نے انہیں زمانے میں اتنا اونچا کر دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے میرے محبوب ہم تیرا ذکر اونچا کریں گے، اور جو تیرے ذکر سے لگ جائے گا پھر ہم اسے بھی اونچا کر دیں گے۔ تو بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ آ جائے تو ہمیں یہ بات ہمارے اندر سے نکل جائے گی کہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، اور جب تک یہ فکر ہے نا ہمیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو سمجھو کہ ابھی دل میں اللہ آیا ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، بس یہ بات دل میں آ جائے کہ اللہ کیا کہے گا، اور یہ بات نکل جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک یہ بات ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، تو اس وقت تک اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سارے کچھ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عروج و زوال کا مالک اللہ ہے، جنت جہنم کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، خالق کائنات اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں جان و موت و حیات ہے، تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی ہے نا، غیر اللہ کی فکر کیوں کرنی ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ شریک بنایا ہوا کہ لوگ کیوں، تم وہ کام کرو ہی نہیں کہ جس پہ اللہ ناراض ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کام ہم کرتے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا۔ کبھی یہ سوچا کہ اللہ کیا کہے گا؟ کبھی یہ فکر ہمارے دماغ میں آئی ہے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہمارا اللہ کیا کہے گا، اور یہ کام اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ اس پر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو؟ تین اللہ کے ولی گزرے، وہ ایک غار میں چلے گئے اور غار بند ہو گئی۔ اب ہر ایک نے کہا کہ بھائی غار پتھر بیٹھ کے آگے، غار بیٹھ گئی، اب نکلنے کا کوئی راستہ اور واسطہ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں باہر نکالے۔ تو انہوں نے کہا بھائی سوچو ایسی کوئی نیکی جو تمہاری زندگی میں اللہ کے لیے ہو، اس کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں۔ تو ایک ایک نیکی پیش کی، اور ایک نوجوان اللہ سے کہنے لگا یا اللہ میں نوجوان بھی تھا، حالت شباب میں بھی تھا، اور ایک حسین اور جمیل عورت نے مجھے اپنی طرف مائل بھی کیا تھا، موقع بھی تھا، وقت بھی تھا، شباب بھی تھا، زندگی کے اندر یہ خواہش بھی تھی، لیکن جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ اگر میں اس گناہ کا شکار ہو گیا تو میرا اللہ کیا کہے گا۔ فرمایا اگر اللہ یہ بات مجھے پسند ہے تو اس پتھر کو آگے سے ہٹا دے۔ فوراً وہ پتھر ہٹ گیا، اور تینوں کی ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں جو مقبول تھی تو ان کو راستہ ملا اور وہ اس غار سے باہر آیا۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے؟ 99 قتل کر کے ایک آدمی چلا، جس کے پاس جاتا بھائی کوئی بخشش کا سامان ملے گا، انہوں نے کہا بھائی اب کوئی نہیں، اب اتنے قتل کیے تو کدھر بخشا جائے گا۔ لیکن جب اسے یہ پیغام ملا کہ اللہ کی رحمت ان قتل سے زیادہ ہیوی اور رحمت ہے، وہ تو تجھے اس پہ بھی معاف کر سکتا ہے، صرف ایک کام کر کے توبہ کر اور نیکیوں میں لگ جا، اب اپنا شمار نیکوں کے ساتھ کر، گناہگاروں سے دور ہو جا۔
اس نے توبہ کی تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ جو گناہگاروں کی بستی ہے اس سے نکل اور نیکوں کی بستی کی طرف چلا گیا۔ اب وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے لیکن راستے میں موت آ گئی، وہ پہنچ نہ سکا، توبہ کر کے گیا، اعمال نہ کیے، عبادت نہ کی، ذکر و اذکار نہ کیا، سچی توبہ کر کے بھاگا ہوا جا رہا ہے، اللہ کو پکارتا ہوا جا رہا ہے، ذاکر بن چکا ہے، اللہ کا دوست بن گیا۔ جب مر گیا، گر گیا، اب جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے، جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز ہے بھئی جھگڑا مت کرو، پیمائش کر لو، اگر یہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جہنم میں ڈالنا ہے، اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں ڈالنا ہے۔ لیکن تھا وہ گناہگاروں کی بستی کے قریب، ابھی تو چلا ہی تھا، اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا اور ادھر سے فاصلہ بڑھا دیا، اپنی زمین کو ادھر سے تنگ کیا اور اس کی جو مسافت ہے وہ نیکوں کی بستی کے قریب کر دی۔ جو اللہ نے اسے تیری رحمت کو بخشش کا بہانا چاہیے، تیری رحمت کو بخشش کا بہانا چاہیے، بس خوف خدا سے آنکھ میں آنسو آنا چاہیے۔ تیری رحمت کو تو بخشش کا ایک بہانا چاہیے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی خوف سے آنسو نکلے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل سے یہ بات نکل جائے نا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہم دنیا سے یہ کر رہے ہیں، اور جو مولا و مالک و خالق ہے جو اتنا مہربان ہے کہ ایک مکھی کے سر جتنا آنسو نکل آئے وہ معاف کر دے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، بارشیں پڑھ دے۔ اللہ اکبر، نماز استسقاء کے لیے نکلے، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، غصے میں اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ اب جلال میں آگے موسیٰ علیہ السلام نکلو بھائی کون ہے ایسا جس کی وجہ سے ساری کائنات کے اوپر عذاب آیا ہوا اور بارشیں بند ہیں؟ اس نے سمجھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں۔ پھر اس نے اپنے اللہ سے عرض کیا اللہ بندہ جو تیرا ہوں، میں تیرا جو ہوں، میں اب سامنے جاؤں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا، اور تیری چادر ہے ستاری کی، تیری چادر ہے غفاری کی، الہی میں آج ستاری کی چادر میں چھپ کر تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ستاری کا جذبہ کیا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا موسیٰ جب تک یہ گناہگار اس دھرتی پہ موجود ہے، ان لوگوں پہ موجود ہے، ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی۔ جلالی پیغمبر ہے، اب اس نے سر جھکایا ہوا اور دل ہی دل میں یہاں ایک عقیدہ بھی سمجھو کہ اگر نبی علم غیب جانتا ہوتا تو پکڑ کے کھڑا کر دیتا اٹھ بھائی کوئی تو وہ گناہگار ہے پہلے ہی، پھر اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ سمجھ آیا کہ کوئی نہ؟ اگر علم غیب نبی کے پاس ہوتا تو جب کہا تیرے موجود مجمع میں ایک آدمی ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو پیغمبر سوال نہ کرتا، اسے مجمع سے نکال کر باہر پھینک دیتا، لیکن ایسا ہوا۔ تو یہ اختیاری ہے، جب اللہ چاہے بتائے، جب نہ چاہے تو اس پہ بحث کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ تو صفت الہی ہے کہ وہ پل پل کی خبروں سے واقف ہے اور کوئی بھی اس کے راز سے واقف نہیں ہے۔ ہاں جسے چاہتا ہے اپنے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کے لیے خزانے کھول دے، لیکن جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے، یہ بات ذہن میں ہو، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ کسی کا اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خزانوں میں خود جان سکتا۔ اب یہ صلح ہوئی، اب یہ بیٹھے ہوئے لیکن بارش شروع ہوئی۔ اب یہ تو کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر، کیا شان ہے کہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ نے کلیم اللہ بتایا، مجھ سے باتیں کرنے والا موسیٰ۔ اب یہ بات تو یا اللہ ابھی تو آپ نے کہا جب تک ہوا تو بارش ہی نہیں ہوگی،
اور ابھی تو یہاں سے اٹھے ہی نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہ کیا ہے، نہ رویا نہ دھویا نہ فریاد کی، یہ دل میں ندامت کے آنسو بہا کر سامنے آیا اور کہا یا اللہ ستاری کی چادر میں پناہ چاہیے، تو پناہ آج مجھے بچا سکتا ہے، آج تو مجھے گناہوں سے نکال سکتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور پردہ بھی باز۔ اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ظالم ہے کہ نہیں؟ وہ اتنا مہربان ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جب دل غیر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے خیال ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم دنیا کی طرف دیکھ دیکھ کر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لیکن یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ راضی کرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، جب وہ راضی ہو جائے تو پھر انسان کو دونوں جہانوں کا سکون مل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ جو افضل ذکر بتا یہ کلمہ توحید ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے، اور روح کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے ہم بانٹتے ہیں، ذکر کے حلقے سے بانٹتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ذکر کے حلقے لگتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان ذکر کے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں۔ کیوں گھیرتے ہیں؟ کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا اور فرمایا میرا سلام اپنی امت کو بھی دینا۔ آپ سب کے لیے وعلیکم السلام۔ یہ امت کے نام ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے، اور فرمایا جنت کا چٹیل میدان ہے، اپنی امت کو کہو کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چلو، اور ان چٹیل میدانوں میں درخت لگاؤ۔ میرے درخت کیسے لگیں گے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جنت میں تمہارے لیے درخت لگتے جائیں گے۔ تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ ایسا مقبول ذکر ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش کروا دیتا ہے، اپنے مردوں کے لیے پڑھتا ہے اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ ایسا عظیم ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا جو میں تیرا ذکر کروں، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ فرمایا یہ تو سارے پڑھتے، فرمایا ایک ترازو کے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دو، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، یہ باری ہو جائے گا۔ جنت کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر جو کلمہ لکھا ہے وہ یہی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عظیم کلمہ ہے اور یہ ہے شفائے قلوب۔ دلوں کا جو علاج ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ جتنا کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہمیں سکون قلب حاصل ہوگا، اتنا ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا، اتنی برکت اور خیر ہماری زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی، اتنے غم ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تکلیف دور ہوتی چلی جائے گی، مسائل مشکلات اور پریشانیاں ہمارا دامن چھوڑتی چلی جائیں گی، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بیویوں میں، ہمارے گھروں اور کاروباروں میں ہر طرف خیر اور برکت آتی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ کا ذکر۔ ہم ذکر سے غافل ہیں، کم از کم دن میں 100 دفعہ درود پاک کو پڑھنا چاہیے، 100 دفعہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، کہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، اور رحمت حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجا ہے۔ تو 100 دفعہ درود پاک اور کم از کم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ تو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو صوفیاء کے ہاں یا ہمارے جو بیت لوگ ہوتے ہیں انہیں جو ذکر سکھایا جاتا ہے وہ اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کی دنیا اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک الا اللہ کی ضرب دل پہ نہیں لگے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے جائے اور دکان پہ ترازو میں کم تولے تو بتاؤ اس کی نماز اسے جہنم سے بچائے گی؟
نہیں مٹا سکتے. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے, لوگ اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا, وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. جب اسے پوچھا کیوں نہیں پڑھ سکتے, فرمایا میں دکاندار تھا, تاجر تھا, اور میں ہمیشہ ترازو سے کم تولتا تھا. آج اس ترازو کا کانٹا میرے گلے میں چبھ رہا ہے اور مجھے کلمہ نہیں پڑھنے ہو رہا. تو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے مشاغل میں مشغول کر دینا ہے تاکہ اندر کی کیفیت بدلے. ہم بظاہر شکل کے انسان ہیں لیکن ہمارے اندر حوانیت ہے, اندر حوانیت ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی کے منبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے لیکن چہرے پہ رومال کر لیتے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے. صاحب کشف بزرگ تھے. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ جمعے کے لیے آتے ہیں لیکن چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں, لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, چھپ کے بیان کرتے ہیں. فرمایا بیٹھے ہوئے لوگوں میں مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا. یہ تو میں 4-6 صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج کا زمانہ کیا ہوگا. یہ حال ہے کہ ہمارے اندر کا حیوان جو ہے وہ بیدار رہتا ہے اور انسان بالکل مرا ہوا ہے. اندر کی انسانیت ختم ہو گئی ہے, کوئی شرم حیا غیرت ایمانی کچھ بھی نہیں, صرف جذبات کی دنیا کے پجاری ہیں. تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں, اللہ کی یاد سے اپنی زندگی کو شاد اور آباد کریں. اپنی زندگی کے غم دکھ درد مسائل مشکلات اور پریشانیاں, اس کا ایک ہی علاج ہے, لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. یہ اس دل کے اوپر ضرب ہے. اب لوگوں کو اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. میاں اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ کوئی اور ہے جس کو پکارے؟ کون ہے پکارنے کے لائق؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ کو پکارنا یہ مسلمان کا کام ہے. اس کے لیے دونوں جہان کے فائدے ہیں کہ دنیا بھی اس کی شاد اور آباد ہے اور آخرت بھی اس کی شاد اور آباد ہے. اللہ اسے توفیق دے گا, خیر دے گا, رحمت دے گا, برکت دے گا ذکر کی نسبت سے کہ اس کے دونوں جہاں. اور اگر ذکر نہیں ہوگا زندگی میں, بھئی یہ مسلمان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردوں کی طرح ہے. گویا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ تو مردہ ہے. اس لیے تو میدان جہاد میں 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان جاتا تھا اور صحابہ اکرام تو اتنا جذبہ رکھتے تھے, فرمایا 100 پر ہمیں ایک بھیج تو ہم کافی ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں اور کافر چلتا پھرتا مر جائے. چل تو رہا ہے لیکن مرا ہوا ہے. اس کے اندر ظاہری طور پر روح تو ہے لیکن ایمان کی طاقت اور قوت نہیں ہے. اور اللہ نے حکم بھی دیا ایمان والو جب تم میدان جنگ میں جاؤ قوت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہو, اللہ کا ذکر کرو. ایسا ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کی جو صدا لگتی ہے میدان جنگ میں, یہ جو فوجی لگاتے مجاہد لگاتے, یہ اسی لیے لگاتے کہ اپنے ایمان کو جگاتے کہ اللہ کو پکارے. اللہ سب سے بڑا ہے, دشمن کی طاقت بڑی نہیں ہے, کافر کا اسلحہ بڑا نہیں ہے, اس کا ٹینک اور میزائل بڑا نہیں ہے. طاقت سب سے بڑی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے. وہی خالق و مالک و رازق ہے, وہی فتح کرنے والا فتح دینے والا ہے. اس کے مقابلے میں علی کل شیء قدیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے کن اور فیکون کے اشاروں سے نظام کائنات کو بدل کے رکھ دینے والی طاقت ہے. یہ ساری طاقتیں اس کے خزانے میں ہیں, حتیٰ کہ آپ اس کے حکم سے جلائے, چھری اس کے حکم سے چلے, اس کے حکم کی خلا ورزی تو کوئی چیز زمانے میں کر نہیں سکتی. ایسی طاقت ہے. اس لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ذکر کا ہلکا لگتا ہے ہر جمعرات کو عشاء کے بعد, لیکن ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں جیسے اللہ کے نام سے انہیں چڑ ہے. 5-7 منٹ 10 منٹ بیٹھے, مہینے میں ایک دفعہ خانقاہ اجتماع اس میں بیٹھے. یہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے ہے.
جس سے کوئی دنیاوی فائدہ یا مقصد حاصل نہیں ہوتا. ایمان بنانے کے لیے ایمانی حلقوں میں بیٹھنا ضروری ہے, قرآنی حلقوں میں بیٹھنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے بھائی ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا, ہمیں پتہ چلے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یہ مردہ جسم لے کر جس پہ مردہ روح ہے, جس کے اندر ایمانی کیفیات نہیں ہے, شیطان کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے, اس کو اندر سے نکالا. دیکھیں شیطان ہمیں جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. دھرتی پہ روزانہ کتنے کام ایسے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں یہ سب سے ہوتے ہیں, مولویوں سے بھی ہوتے ہیں. مولوی کوئی فرشتے نہیں ہوتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا اور یہ تو دیکھو جی استغفر اللہ, اس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کر رہا ہے. تو داڑھی تو اس نے رکھی ہے سنت سمجھ کے, اب داڑھی رکھی ہے, اس کے اندر شیطان تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نے اسے معاف کر دیا. شیطان اس کے پیچھے بھی ہے. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ عام شیطان ہوتا ہے اور مولویوں کے ساتھ مولوی شیطان ہوتا ہے, مضبوط قسم کا. تو آزمائش تو سب کے لیے نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ مولوی جو ہے وہ معصوم ہے, پیغمبر معصوم ہے, مولوی وارث تو پیغمبر کا ہے لیکن معصوم نہیں ہے. اور یقیناً شیطان کا حملہ اس پر زیادہ سخت ہوتا ہے. عابد کے پیچھے شیطان زیادہ ہوتا ہے, عالم کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے. اس کو بھی ورغلاتا ہے کہ تو بھی گناہ کر, کیونکہ ایک عام آدمی کا گناہ اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں, اور ایک عالم کا گناہ اس کو وہ پھر بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. دیکھو جی اس نے یہ کر دیا, اور خود جو غریب سارا دن گھروں میں ڈوبے ہوتے پھر وہ بھی انگلی اٹھا کر توبہ 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 توبہ, جیسے یہ آب زمزم سے نہائے اترے, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. خود ایسا کام کرتے, استغفار بھی استغفار کریں. ایک تو متقی آدمی ہو تو توبہ کرے, اس کو بیچارے جو متقی پرہیزگار ہے اس کو کہاں لوگوں کے عیب تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرے, اس کو نہیں ملتا. یہ خود جو گلے گلے تک گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے, کسی کا عیب اس کو نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے توبہ توبہ توبہ. اب جیسے سوشل میڈیا پر ایک طوفان آیا ہوا ہے, مولوی صاحب نے یہ کر دیا. مکی صاحب سے کسی نے پوچھا, ایک 70 سال کا بوڑھا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, تو حضرت نے فرمایا پہلے کراؤ, یہ بوڑھے بڑے شیطان ہوتے ہیں, ان کے پیچھے شیطان زیادہ ہوتے ہیں. یہ اگر ان کی بیویاں مر جائے تو انہیں گھر میں اکیلا مت چھوڑو, پہلے شادی نہیں. نوجوانوں آج کل پہ تو ڈانٹے کی پیداوار ہے, ڈبے کا دودھ ہے, ان میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ سفید ریچھ جو یہ خوب تگڑے. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور وہ بھی اسے معاف کر دینا. آج کل تو بڑی سازشیں ہوتی ہے, بڑی بڑی سازشیں پلاننگ کے کیسے کیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے, بدنام کرنے کے. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ویڈیو بنا کر لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے چھوڑ دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو اگر کہیں ایسی کوئی چیز آ جائے تو توبہ کرنے سے پہلے اپنے اوپر توبہ کرنی چاہیے, لوگوں کے عیبوں کو مت اچھالنا چاہیے کہ ہم بھی گناہ گار ہیں. اپنے دامن میں فوراً دیکھو یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ برائی کو دباؤ. اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کو دبا دو, اچھالو نہیں, کیونکہ گندگی کو آپ جتنا اچھالیں گے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا, نقصان ہوگا. تو گندگی اگر آؤ تو اس کے اوپر لوگ مٹی ڈالتے ہیں, کچرا ڈال دیتے ہیں کہ گندگی کی بدبو دب جائے. لیکن عجیب زمانہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی مولویوں کی بات ہاتھ چڑھ جائے تو اسے فیس بک پہ بھی چڑھاتے ہیں کہ 70 سال کے مولوی صاحب سے یہ ہو گیا, بغیر ملے سنے سمجھے لگ جاتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری دور ہے, اور اس دور میں شیطان نے پورے شکنجے کے ساتھ مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح غلطی نہ غلطی سے ان کو بدنام کریں. اس لیے ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی کا جذبہ رکھنا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.